ضیاء قادیانی اور جماعت مودودی کی ہمکاری اور ایک دوسرے کی کمک و تائید کے بہت سے واضح ثبوت ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کچھ وقت نکال کر تحقیق کی جائے۔ جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے عدالت میں بارہا اس بات کا چرچا کیا کہ میرے خلاف مرکزی وعدہ معاف گواہ مسعود محمود کا تعلق قادیانیوں کی لاہوری شاخ سے ہے اور انہی کے دباؤ کی وجہ سے یہ میرے خلاف اس لیے وعدہ معاف گواہ بنا ہے کہ میرے دور حکومت میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور یہ مجھ سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے مسعود کے برطانوی ایجنٹ ہونے کے ثبوت بھی عدالت میں پیش کیے تھے۔ مسعود احمد خان، سید احمد خان، اعجاز بٹالوی، مولوی مشتاق کے قادیانی ہونے میں کسی کو شک نہیں اور ان سب نے بھٹو کے عدالتی قتل میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ ہلاکو خان نامی پولیس انسپکٹر کی بیوی لاہوری احمدیہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہلاکو خان نے بھی بھٹو کے خلاف بیان دیا تھا۔ بھٹو حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو بنایا جاتا رہا، کبھی پولیس ہڑتال، لسانی فساد تو کبھی کھر کو بھٹو کے مقابلے لا کر پیپلز پارٹی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ غور طلب امر یہ ہے کہ بھٹو کے دور حکومت میں جو کوئی حکومت کے خلاف بیان دیتا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا قتل یا ناکام قاتلانہ حملہ ہو جایا کرتا، جس کا براہ راست الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگا دیا جاتا۔ کبھی نذیر احمد خواجہ، رفیق اچکزئی، مولوی شمس الدین جیسے ان افراد کا قتل بھٹو کے کھاتے ڈال دیا جاتا کہ بھٹو نے اپنے سیاسی حریف کو قتل کروا دیا، جبکہ حقیقت میں یہ افراد بھٹو جیسی قدآور سیاسی شخصیت کے لیے ہرگز کوئی سیاسی چیلنج بھی نہیں تھے کہ ان کو قتل کروائے بغیر بھٹو کی سیاست یا اقتدار کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا۔ بلا شبہ یہ سب حرب ملک میں بحران انتشار بھٹو حکومت کے خلاف ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ ان تمام حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی خفیہ ہاتھ ضرور تھا جو مسلسل ایسی کارروائیاں کر کے بھٹو حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے مشن پر تھا۔ مسعود محمود شروع سے ہی حکومت میں رہتے ہوئے بھی ایسی کارروائیاں کرواتا رہتا کہ کسی طرح سے ان کے نتیجے میں بھٹو پر الزام آئے اور حزب اختلاف اس کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کی صورتحال پیدا کر سکیں۔ بھٹو کے سیاسی حریفوں پر قاتلانہ حملے، جیسا کہ اس نے اصغر خان کو ہلاک کرنے کے لیے بم رکھ دیا تھا، بم پھٹ نہ سکا، مگر جب بھٹو کو اس کارروائی کی خبر ہوئی تو اس نے مسعود محمود کو خوب ڈانٹا اور آئندہ ایسی حرکت کرنے کی صورت میں ڈسمس کرنے کی دھمکی دی۔ غالباً 1986 میں اصغر خان کابل آیا تو بشیر دردی جو ہمارا ساتھی تھا نے اس سے سوال کیا کہ آپ اکثر بھٹو پر الزام لگایا کرتے تھے کہ اس نے لاہور میں بم کے ذریعے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر اصغر خان نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی رکاوٹوں میں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پر لگتے رہتے ہیں، مگر بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ ایسا بیوقوف بھی نہیں تھا کہ اپنے دور اقتدار کے عروج میں کوئی ایسا حکم دیتا جس سے اس کی حکومت ان پاپولر ہو جاتی۔ کیونکہ مسعود اور اصغر خان دونوں ہی قادیانی تھے، اس لیے انہوں نے مرکز ربوہ کی ہدایت پر ایک ایسے ڈرامے کی منصوبہ بندی کی تھی کہ بم پھٹنے سے اصغر خان کے چند ایک کارکنوں کو شہید جمہوریت قرار دے کر بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع کی جا سکے۔ دوسری طرف احمد رضا قصوری، جو کہ خود بھی قادیانی تھا، کی گاڑی پر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی قادیانی ہاتھ تھا کہ ایک تیر میں دو شکار تھے۔ اول احمد رضا قصوری کے قتل کا الزام بھٹو پر اور دوسرا یہ کہ قصوری کی مرزا ناصر کے نمائندے سے تلخ کلامی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سزا قتل قرار پائی اور مسعود محمود کے ایف ایس ایف افسر ہونے کے باعث اس بات کی تشریح کی جاتی کہ قصوری چونکہ بھٹو کا شدید مخالف تھا، لہذا بھٹو نے ایف ایس ایف کی مدد سے اپنے ایک سیاسی حریف کو مروا دیا۔ مسعود نے ربوہ کے بھیجے خادمین کی مدد سے یہ کارروائی انجام دی۔ اس قتل میں جو گولیاں استعمال ہوئیں وہ بھی ایف ایس ایف کے کوڈ سے نہیں نکلی تھیں۔ بقول مرتضیٰ بھٹو کے 77 کی تحریک میں جماعت اسلامی کو اسلحہ سپلائی کرنے والے جو قادیانی گرفتار ہوئے تھے، ان سے جو اسلحہ برآمد ہوا تھا ان کی گولیوں کی ساخت بھی ایسی تھی جس سے قصوری کے باپ کا قتل ہوا تھا۔ اگر اس کارروائی میں قصوری خود قتل ہو جاتا تو اپوزیشن نے حکومت وقت کے خلاف تحریک شروع کر دینی تھی، لیکن کیونکہ ایک مریل بڈھا جو انگریزوں کے کہنے پر بھگت سنگھ جیسے فریڈم فائٹر کی پھانسی کے وارنٹ پر دستخط کرنے والا بے شرم قادیانی تھا، وہ مر گیا، لہذا قصوری نے
مزید ایک اور ڈرامہ یہ کیا کہ اپوزیشن کو تحریک کے لیے اکسانے کے لیے اپنے باپ کے مرنے سے کوئی 3 ہفتے بعد ایک بوتل میں سرخ رنگ ڈال کر اس کو اپنے باپ کا خون قرار دے قومی اسمبلی میں لے آیا اور بھٹو حکومت ختم کرنے اس پر مقدمہ کر کے پھانسی کے مطالبے کی جوشیلی تقریر کر ڈالی۔ چند برسوں کے بعد اسلام و پاکستان دشمن ضیاء قادیانی، جماعت مودودی، وہابی اور قادیانی ٹولے نے قصوری کی تقریر کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اس کے علاوہ کون انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں قادیانیوں کا غلبہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور حنیف رامے کے مشیر خاص راجہ منور احمد جو کہ ایک قادیانی تھا، بظاہر حکومتی نمائندہ تھا مگر اندر خانی مرکز ربوہ کے لیے کام کیا کرتا، اور خاص طور پر جب 77 کے انتخابات کروانے کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا تو قادیانیوں اور جماعت مودودی کی طرف سے بھٹو حکومت کو ختم کرنے کا خوب پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ راجہ منور احمد کی گاڑی سے جنوری 1977 میں بھٹو حکومت کو ختم کرنے کے لیے فوج کو اکسانے کے لیے پمفلٹ پکڑے گئے تھے جو کہ فوج میں موجود قادیانی افسران نے تقسیم بھی کیے تھے، جن کا متن یہ تھا کہ بھٹو حکومت ایک فاسد، فاجر، زانی، شرابی، قاتل اولادین حکومت ہے۔ بھٹو ایک مداری ہے، ریاکار ہے، اپنی عیاری و مکاری سے قوم کو بیوقوف بنا کر آئندہ ہونے والے انتخابات جیت جائے گا۔ اس کی حکومت پھر سے 5 سال کے لیے ملک و دین کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو کر پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گی، لہٰذا پاک فوج کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ملک کی بقا کے لیے راست اقدام اٹھاتے ہوئے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر بھٹو کو اپنے سیاسی مخالفین کو قتل اور سقوط ڈاکہ کے جرم میں پھانسی دے۔ اس دور میں بالکل اسی متن کے پمفلٹ اور رسائل جماعت مودودی کی طرف سے بھی شائع ہوا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے پمفلٹ تقسیم کرنے والے جونیئر افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا مگر چیف آرمی اسٹاف ضیاء نے ان افسران کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے حکم پر ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ ربوہ سے شائع ہونے والا وہ پمفلٹ جو راجہ منور احمد سے برآمد ہوا تھا، اس کا ریکارڈ کسی نہ کسی ایجنسی کے پاس تو ضرور ہوگا۔ اگر ان پمفلٹ کا متن عوام کے سامنے لایا جائے تو یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ قادیانی ملک میں مارشل لا لگا کر بھٹو کے خلاف مقدمہ بنانے کا اس وقت مطالبہ کر رہے تھے کہ ابھی نہ تو 77 کے انتخابات ہوئے تھے، نہ ہی بھٹو کے خلاف دھاندلی کے کوئی سی ایشو پر پی این اے کی تحریک چلی تھی۔ ضیاء نے قادیانیوں کے شائع کردہ پمفلٹ میں درج ہدایات پر یوں عمل کیا کہ پہلے مارشل لا لگایا، وائٹ پیپر شائع کیا، 90 سالہ پرانے دینی عقیدے کے اہم ترین ستون ختم نبوت کے منکرین کو کافر قرار دینے والی حکومت و اسمبلی کو فاسد و فاجر قرار دیا، اور پھر بھٹو پر ایک جھوٹا مقدمہ قتل بنا کر اس کو پھانسی دے دی۔ ان حقائق کے باوجود پھر بھی یہ کہنا کہ ضیاء قادیانیوں کا دشمن تھا ایک کذب فریب کے سوا کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے بھٹو کے خلاف جماعت مودودی اور جماعت قادیانی کا اتحاد مزید واضح ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی جیسی عبرتناک موت کی خبر سب سے پہلے مرزا ناصر نے 1974 کے قومی اسمبلی کے فیصلے کے بعد ہی اپنے خطبے میں یہ کہہ کر دیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو الہام ہوا تھا کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو ہمارے دین کو زبردست نقصان پہنچائے گا، مگر جلد ہی پھانسی جیسی عبرتناک موت اس کا مقدر ہوگی اور وہ کتا کہلوائے گا، مگر اس کے بعد احمدیت خوب ترقی کرے گی کہ الہام خدا کے حکم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مرزا ناصر کے دعوے کی سچائی میں ایک دوسرا قادیانی مولوی مشتاق ایک انٹرویو میں بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کو آسمانی فیصلہ قرار دے کر کہتا ہے کہ بھٹو کی سزا میں کسی جج کا کوئی قصور نہیں، یہ تو خدائی حکم تھا جو ہر حال میں پورا ہونا تھا۔ اور بولو جماعتیو، اگر اصل کے ہو جواب دو کہ مرزا ناصر اور مولوی مشتاق یک زبان ہو کر بھٹو کی پھانسی کو مرزا غلام قادیانی پر ہونے والے الہام قرار دے رہا ہے یا نہیں؟ تمہارا جواب نہ دینا دلیل ہے کہ تم وہی ہو۔ آئے کوئی جماعت مودودی، وہابی تبلیغی جماعت کا کوئی اور یا مقبول انصار زاہد حامد جیسا جوکر جو بھٹو کی پھانسی کو مرزا کا الہام قرار دے، یا نہیں تو پھر اس سچائی کو قبول کرے کہ ضیاء قادیانی تھا جس نے بھٹو کو
1974 का बिल पास करने के बदले फांसी दी और मिर्ज़ा को सच्चा साबित करने के लिए मन गढ़ंत इल्हामी पेशगोई को दलील बना दिया। जैसा कि कौम को याद होगा कि ज़िया ने कई बार अपने बयानात में इस बात को दोहराया कि आइन क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है जिसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अब ये ज़िया कैसा गलीज़ और मकरू इंसान था कि जिस आइन की पासदारी का कुरानी हल्फ भी उठाया, जिस आइन में इस्लाम के मुनाफी कानून ना बनाने की ज़मानत थी, जो आइन कुरान और हदीस की बात करता था, और सबसे बढ़कर जिस आइन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वालों को गैर मुस्लिम करार दिया गया हो, उस आइन को तो कादियानी फासद और फाजिर हुकूमत का बनाया कागजी टुकड़ा ही कहते हैं। और यही बात ज़िया भी करता था। और बगैर तो वहाबियों, देवबंदियों, जमातियों और तुम्हारा नाम नेहाद इस्लाम के सिपासलार काने दज्जाल ज़िया और कादियानियों में इस कदर मुश्तरक का कदर है, और फिर भी तुम उस मरज़ई ज़िया को कादियानियों का दुश्मन कहते हो। शर्म करो मुनाफिको। ये बात तो बच्चा भी जानता है कि जब कभी भी पाकिस्तान का आइन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया तो याद रखो कादियानियों का गैर मुस्लिम होना भी कानून की जद से आज़ाद हो जाएगा। और खुदा की कसम है कि ज़िया का बार बार आइन पाकिस्तान को कागज़ का टुकड़ा करार देकर रद्दी की नज़र कर देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो अपने मजहब मरज़ियत को फिर से इस्लाम की चादर में लपेटने की ज़बरदस्त ख्वाहिश रखता था। और उसने अपने 11 साल दौरे इक़्तिदार में हर मुमकिन कोशिश यही की कि किसी तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। गो कि वो अपने मकसद में तो कामयाब ना हो सका, मगर उसने पाकिस्तान में इक़्तिदार पाने का एक मियार ये ज़रूर बना दिया कि जो पार्टी भी इक़्तिदार में आना चाहती है, शर्त यही है कि कादियानियों के मुफादात की रखवाली करनी होगी। बेज़मीर नवाज शरीफ, मुशर्रफ, जरदारी और अब बिलावल और इमरान खान भी इसी मियार पर पूरा उतरने के बयानात दाग रहे हैं। आजकल जो बुढ़े सियासतदान नाम नेहाद सेकुलर धूप छाँव यानी बायां पाँव मार्क्सिस्ट ये दावा करते फिरते हैं कि भुट्टो तो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना नहीं चाहता था, मगर मौलवियों के दबाव की वजह से उसने ऐसा किया। मगर ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि भुट्टो शहीद जब कभी भी कादियानी मसले पर बयान दिया करता तो वह हमेशा 1953 में कादियानी मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लेने वाले मुसलमानों पर रियासती जबर और तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत किया करता, जो दलील है कि भुट्टो के दिल में कादियानियों के लिए कभी नरम गोशे नहीं थे। और दूसरी तरफ जो वहाबी देवबंदी जमात शैतानी जो ज़िया को तमाम हक़ाइक़ के बरअक्स कादियानी दुश्मन कहते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि ज़िया मरज़ई का एक ऐसा बयान पेश कर दें कि उसने 1953 के दौरान रियासती जबर की मजम्मत की हो, मगर ये कभी कोई सबूत नहीं पेश कर पाएंगे। फिर वही बात कि क्या ख्वारिज और क्या सेकुलर, ये दोनों ही इंसानियत दुश्मन दजाली निज़ाम के एजेंट हैं। झूठ मकर फरेब इनका वतीरा ख़ास है कि इत्तफाक से आज ही BBC के एक मजमून में परवेज़ बेहुदा का ये बयान कि 1979 में कादियानी प्रोफेसर अब्दुल सलाम को यूनिवर्सिटी मदऊ किया गया, मगर जमात इस्लामी वालों ने हंगामा बर्पा कर दिया जिसकी वजह से वो प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया। मगर असल हकीकत यह है कि ज़िया ने एक बहुत पुरवकार तकरीब में अब्दुल सलाम को मदऊ किया था और अपने हम मज़हब कादियानी को तगमा निशान इम्तियाज़ अपने नापाक हाथों से अता किया था। अगर जमात मदूदी और वहाबी इतने ही कादियानी दुश्मन थे कि अब्दुल सलाम के यूनिवर्सिटी दाखिले पर हंगामा करते रहे, मगर सवाल यह है कि इस ही अब्दुल सलाम को तगमा देने वाले ज़िया को इस्लाम का हीरो क्यों जानते रहे? उस कादियानी को तगमा देने पर क्यों ज़िया के ख़िलाफ़ कोई हंगामा आराई नहीं की? बहरहाल ज़िया का एक कादियानी को तगमे देने का तस्वीरी सबूत भी इस वीडियो में लगा दिया गया है, मगर झूठ बोलना ख्वारिज और नाम नेहाद रोशन फ़िक्र की फितरत का हिस्सा है। शर्म इनको नहीं आती। जैसा कि पहले बयान कर चुका हूं कि पाकिस्तान में 1977 के इंतखाबात के इनकाद के ऐलान के साथ ही रबुआ से जारी करदा एक पम्फलेट जिसमें फ़ौज को भुट्टो हुकूमत के खिलाफ उकसाने का मुआद छापा हुआ था। ये पम्फलेट फ़ौज के एक ब्रिगेडियर नियाज़ अहमद के ज़रिए फ़ौजी बारकों तक पहुंचा था। ये ब्रिगेडियर नियाज़ अहमद वही शख्स था जिसके सामने मार्च अप्रैल 77 में जमाती गुंडों और उनके टोले में शामिल रबुआ के खादमीन ने लाहौर में बैंकों को लूटा, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कत्लेआम किया। लाहौर शहर में मार्शल लॉ का नफाद हो चुका था और भुट्टो हुकूमत और फ़ौज के दरमियान ये तय पाया था कि PNA की तरफ से हंगामा आराई के दौरान अगर सरकारी अमलाक पर हमले और पुरतशद्दुद वाक़यात
کی روک تھام کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا، مگر دیکھنے میں یہ آتا رہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو فوج کی موجودگی میں قتل کیا جاتا رہا، بینک لوٹے جاتے رہے، پیٹرول پمپ نظر آتش ہوتے رہے۔ جب بھٹو صاحب نے فوج کو طاقت کے استعمال کی ڈیمانڈ کی تو بریگیڈیئر نیاز نے جماعتی اور ربوہ کے تحریک کاروں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، جس پر بریگیڈیئر نیاز احمد معطل ہو گیا۔ نئے آنے والے دوسرے اور تیسرے بریگیڈیئر نے بھی امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے حکومتی رٹ کی بحالی کے لیے بریگیڈیئر نیاز احمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومتی حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تمام واقعے میں جس بات کو پشت پردہ رکھا گیا کہ ان تینوں میں پہلے دو بریگیڈیئر چھپے قادیانی تھے اور تیسرا جماعت اسلامی کا پیروکار تھا، اور یہ سب براہ راست اپنے رہبر ہم مذہب ضیاء کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ بھٹو کو یہ شک نہ گزرے کہ ضیاء اور اس کے قادیانی فوجی افسر مارشل لا لگانے کے موڈ میں ہیں اور اندر خانی پی این اے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لہٰذا دکھاوے کے لیے ان کو سروس سے معطل کر دیا گیا۔ جب مارشل لا قائم ہو گئی تو ان تینوں کو جنرل ضیاء نے بہت نوازا۔ ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات اور بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ بھٹو حکومت کو ختم کرنے کے لیے شروع سے ہی سی آئی اے نے قادیانی اور جماعت مودودی دیوبندیوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ گو کہ بریلوی رہنما مولانا نورانی بھی پی این اے کے ساتھ شامل تھے، جو کہ ان کی ایک سیاسی غلطی تھی، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ وہ وقتی طور پر فراموش کر بیٹھے تھے کہ ان کے امام احمد رضا خان نے سختی سے وہابی دیوبندی سے کسی بھی صورت میں اتحاد کرنے سے منع فرمایا ہوا تھا، لیکن نورانی صاحب ہرگز سی آئی اے جماعت اور قادیانی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں تھے۔ بہرحال سیاسی و مسلکی نقطہ نگاہ سے وہابی دیوبندی اور مودودی جیسے جانوروں کے ٹولے میں شامل ہونا ایک تاریخی غلطی کہی جا سکتی ہے۔ قومی اتحاد کی مارچ 1977 کی تحریک میں تشدد کا عنصر جماعت اسلامی اور قادیانی جماعت کی حکمت عملی اور ان کی خفیہ ہمکاری کا نتیجہ تھی۔ بھٹو حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ تحریک کاری کے اصل مراکز ربوہ اور اچھرا ہیں۔ بھٹو صاحب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ربوہ جا کر قادیانی خلیفہ سے مل کر معاملات طے پاتے، مگر انہوں نے مودودی کے پاس جا کر پی این اے کی تحریک کو روکنے اور مسئلے کے حل کے لیے بات کرنے کے انتخاب کو مناسب جانا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بھٹو صاحب مودودی سے ملنے اچھرا اسی روز گئے تھے جس روز رتن سینما کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ مقامی افراد کے مطابق پی این اے کے جلوس کے افراد نعرہ بازی کر رہے تھے کہ اصغر حمید نامی قادیانی رہنما کے رشتہ داروں کے گھر سے کوئی 20-25 افراد ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلیں ساتھ لے آئے اور سینما کو جلا دیا، اور اس ہی گروپ کے افراد نے جماعت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر لاہور میں پیلی بلڈنگ کو بھی تباہ کیا۔ گو کہ بھٹو مودودی ملاقات کو خفیہ رکھا گیا تھا، مگر ربوہ کو اس کی خبر ہو چکی تھی۔ رتن سینما کو جلانے والے بھٹو کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ مذاکرات کی ہر کوشش کو ہم ناکام بنا دیں گے، اور مودودی کافر نے بھی یہ جاننے کے باوجود کہ صہیونی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اس مردود نے بھی یہودی منشا پر بھٹو کو حکومت چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ بھٹو کو معلوم تھا کہ ان حالات میں استعفے کا مطلب ملک کو مکمل انارکی میں چھوڑنا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ سامراجی طاقتوں کی حمایت پر کی جانے والی اس تحریک کا اصل ہدف پاکستان میں خانہ جنگی کروا کر ملک کو تباہی سے دوچار کرنا ہے۔ بھٹو کی لیڈرشپ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی اس وقت کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بہت جلد پی این اے کی قیادت کو میز پر لا کر مذاکرات کے ذریعے ایک درمیانی راستہ نکال کر بحران پر قابو پا لے گا اور سامراج کے منصوبے کو ناکام بنا دے گا۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو بحرانی حالات کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا ہو اور مشکل میں میدان چھوڑ کر فرار نہ ہو۔ پھر ہوا بھی وہی کہ بھٹو نے کامیاب مذاکرات کر لیے، جس سے یہودیوں کے دانت کھٹے ہو گئے اور ان کی پاکستان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہوتی نظر آئی۔ مگر یہاں سی آئی اے کے حکم پر قادیانی پیروکار اصغر خان اور ضیاء مرزئی نے اس ہی پمفلٹ میں درج شدہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مارشل لا لگا کر بھٹو کو پھانسی لگا دیا، جو پمفلٹ ربوہ نے 1977 کے انتخاب سے قبل شائع کیا تھا۔ پاکستان میں چونکہ سچ کو اس قدر دبا دیا گیا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کے تعلیم یافتہ باہوش افراد بھی سچ و جھوٹ کی تمیز کرنے کی اہلیت سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں، جیسا کہ عام طور پر اس تاثر کو پھیلایا جاتا ہے کہ بھٹو نے مولویوں کے دباؤ میں آ کر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا۔
یا یہ کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، جبکہ بھٹو ہرگز قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دینا چاہتا تھا، مگر یہ ایک باطل و غیر حقیقی تاثر ہے۔ اگر 1953 کی قادیانی مخالف تحریک کا موازنہ 1974 کی تحریک کے ساتھ کریں تو خواجہ ناظم اور بوگرا کی حکومتیں ہر لحاظ سے 1974 کی بھٹو حکومت کی نسبت کمزور اور ان پاپولر تھیں۔ 74 میں بھٹو کی حکومت کا فوجی سربراہ بھی بھٹو کا اپنا بندہ تھا، مگر 53 کی کمزور حکومتوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے قادیانی مخالف تحریکوں کو کچل دیا تھا۔ اگر ہم 1974 کی قادیانی مخالف تحریک اور 1953 کی قادیانی مخالف تحریک کا موازنہ کریں تو اس بات میں ہرگز کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ 1953 کی تحریک 1974 کی تحریک کے مقابلے میں بہت شدید تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ملک کی سب سے بڑی پارٹی، جس کے کارکن لاکھوں تھے، جس کا لیڈر بھٹو قومی اور بین الاقوامی شہرت بھی رکھتا تھا، جس کا فوجی سربراہ ٹکا خان بھی بھٹو کے ہر حکم کو قبول کرنے والا شخص تھا، اور خاص طور پر لاہور کی اسلامی کانفرنس کروانے کے بعد تو بھٹو پوری قوم کا ایک بہت بڑا لیڈر اور طاقتور وزیر اعظم بن چکا ہوا تھا۔ 1974 بھٹو حکومت کے لیے ایک سنہری دور کی حیثیت رکھتا ہے، عروج کی انتہا اور کسی بھی دباؤ سے آزاد تھا۔ اس لیے قادیانی، سیکولر اور جماعت اسلامی کا پھیلایا یہ مشترکہ جھوٹا تاثر قبول کرنا ممکن نہیں کہ بھٹو نے چند مولویوں کے دباؤ میں آ کر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے مولویوں سے سمجھوتا کر لیا۔ گو بھٹو ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی سیکولر یا خارجی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر بھٹو آرمی چیف سٹاف ٹکا خان، ایف ایس ایف، پولیس اور اپنی پارٹی کے کارکنوں کو طاقت کے ذریعے تحریک کو کچلنے کے لیے حکم دیتا تو 1953 کی تحریک کی طرح 74 کی قادیانی مخالف تحریک کو دبائے جانے کے امکانات ضرور تھے، مگر بھٹو ایک طاقتور اور با اختیار اور بہت حد تک سیکولر ذہن حکم کے تابع ہونے والے فوجی جنرلوں کے ہوتے ہوئے بھی ریاستی طاقت کو استعمال کرنے سے اس لیے گریز کیا کہ بھٹو ذاتی طور پر ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کے علاوہ ان حقائق کا بھی ادراک رکھتا تھا کہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی کی طرح قادیانی بھی صہیونیت کی پیداوار ہیں۔ اس لیے اس نے مولانا نورانی صاحب کو شروع سے ہی کول دے دیا تھا کہ وہ جیسے ہی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد پیش کریں گے تو وہ اس قرارداد کی تائید خود کرے گا۔ واقعات یوں ہیں کہ مئی کے آخر میں جماعت مودودی اور جماعت قادیانی نے آپس کے طے شدہ منصوبے کے تحت ہنگامہ آرائی کی، اور دونوں جماعتوں نے اس کا الزام ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو دیا اور حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل معاملہ سامراج مخالف حکومت کو گرانے کا تھا، جس کو ختم نبوت سے نتھی کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے فوری طور پر اس سارے معاملے کو پہلے عدالت میں لایا اور بعد میں قومی اسمبلی میں لایا گیا۔ گو کہ ہنگامہ آرائی اب ختم ہو چکی تھی اور قوم کی ساری توجہ اسمبلی کی بحث پر مرکوز تھی۔ اگر بھٹو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے حق میں نہ ہوتا تو وقت لینے کے لیے اس بحث کو قانونی اور شرعی پیچیدگیوں میں ڈال قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے فیصلے کو طول دے سکتا تھا، مگر بھٹو نے کسی قسم کا ایسا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا۔ جبکہ پاکستان کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے پر ہے کہ کسی مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے یا عدالتوں میں ایک طویل مدت قانونی چارہ گوئی پر وقت ضائع کر دیا جاتا ہے اور پھر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، یعنی رات گئی بات گئی والا بات ہوتی ہے۔ مگر بھٹو نے ایسا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا، باوجود اس کو اندازہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے بعد امریکہ، یورپ مزید اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کا اقتدار اور جان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، مگر اس نے انتہائی جرأت سے ایسے تاریخی فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جس کی وجہ سے گو کہ اس کا اقتدار اور جان تک بھی چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ بھٹو نے جو راست قدم اٹھایا تھا اس کے پیچھے مولوی دباؤ کار فرما نہیں تھا، بلکہ ختم نبوت پر ایمان کا غلبہ نمایاں تھا۔ بے شک ایسا جذبہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر ہی ملتا ہے، نہ کہ دو رکھتی وہابی دیوبندی جماعتی مولوی بن کر یا خودکش و سور زنا سود کے منافع والے کٹر حرام ڈالر ساختہ جہادی بن کر۔ ضیاء دور میں قادیانی جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کا ایک مسینک
مافیا وجود میں لایا گیا، جس کی سب سے خطرناک ڈیولپمنٹ وہابی جہادی عناصر کا پیدا ہونا ہے کہ دجالی قوتوں کا مفاد و منصوبہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کر کے تنہا کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کا قادیانیوں کے خلاف بولنا ایسا ہی ہے کہ امریکہ مرد آباد تو کہتے ہیں کہ عمل یہ ہے کہ لیبیا شام میں امریکہ کے اتحادی بلکہ امریکہ کے جہادی کے طور پر نظر آتے ہیں، اور یہی طریقہ ان کا قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ ان زندہ حقائق کے باوجود اگر کوئی سیکولر و خوارج ڈس انفارمیشن پلائیں تو پھر کیوں نہ ان دونوں کو اتحادی مانا جائے، مگر یہاں سیکولر و جماعتی دیوبندی قادیانی دانشوری حقائق کو منطق پر باری پڑتے ہیں، لہٰذا کیا سیکولر کیا خوارج مجھ جیسوں کو کسی دلیل و حوالے سے قائل کرنے کی بجائے ہمارے حوالہ جات کے رد کے واسطے اپنے حوالے پیش کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ کر بھی نہیں سکتے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر یہ خود کو عقل کل سمجھنے والا طبقہ عین وہابی مولویوں کی طرح جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو مخالف کو بدعتی قبر پرست مشرک قرار دے کر فرار ہو جاتے ہیں، اور خود یہ سیکولر بھی جواب نہ دارد مخالف رائے والے کو مذہبی بنیاد پرست تنگ نظر جیسے القاب سے نواز پتلی گلی سے نکل جانے کو ہی راہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ جی ہاں، ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی جو کرتا سے ابیت شائع کیا تھا، اور اس کا حوالہ بھٹو شہید کی کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے کہ ایک ڈائی ہارڈ اور نامور قادیانی مبلغ مولوی محمد علی کا بانجا نذیر احمد فاروقی اور بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گوا مسعود محمود آپس میں ہم زلف دے ماشاءاللہ اتھارٹیز نے فاروقی کے حوالے سے بھٹو کے خلاف بہت زہر اگلا تھا، اور اسی فاروقی کی مرضی کی ہدایت پر مسعود محمود ربوہ کے لیے بھٹو کی جاسوسی کرتا اور بعد میں وعدہ معاف گواہ بنا، اور فاروقی روز اول سے ہی بھٹو کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ احمد فاروقی کا حوالہ خود بھٹو شہید نے دیا اور کئی جگہ اپنی کتاب و کمرہ عدالت میں اس بات کو دہرایا کہ قادیانی جماعت ضیاء سے مل کر مجھ سے 1974 کا بل پاس کرنے کا انتقام لے رہی ہے، مگر آج کے دور کی پنکی پلیت پارٹی اور اس میں شامل ضیاء باقیات جو بھٹو کے نام پر سیاست کرتے پھرتے ہیں یا خود کو بھٹو کا دیوانہ پیروکار جیالہ اور اورنگزیب جیسا بغیرتی کا پیالہ کا خطاب بھی دیتے ہیں، وہ قادیانیوں کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے عظیم لیڈر کی سچی بات پر غور نہیں کرتے کہ بھٹو شہید نے بارہا کمرہ عدالت میں کھلے الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے کہ ضیاء اور قادیانی مجھے ختم کروا کر مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ایسے نامراد لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھٹو کو کا شدائی کے طور پر خود کو تعارف کروائیں، مگر میرا سیاسی قائد تو شہید بھٹو ہے۔ میں اس کے بیان کو پتھر پر لکیر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ ہاں، بھٹو کو مروا کر نہ صرف پاکستان بلکہ تیسری دنیا کا زبردست نقصان کروانے والے صرف اور صرف قادیانی ضیاء اور جماعت مودودی ہی ہیں۔ اس لیے بھٹو کی پھانسی، اس کے خلاف سازش اور ضیاء دور میں قادیانیوں پر کی جانے والی نوازشوں کے حوالے بارہا پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی حوصلہ رکھتا ہے تو مجھے بدعتی یا مذہبی تنگ نظر کہنے کے بجائے ان حوالوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے، جو انشاءاللہ یہ کر نہیں سکتے۔ بہرحال ضیاء نے جو وائٹ پیپر شائع کیا قادیانیوں اور جماعت اسلامی کے تعاون سے کیا تھا، اور اس میں بھٹو حکومت میں شامل افراد کی تو کردار کشی، ان کو فاجر فاسد زانی شرابی دہریے قرار دے کر اپنے طور پر ایک شرعی عذر تو پیش کر دیا تھا کہ فاجر فاسد زانی شرابی حکومت کو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی جماعت یا فرد کو کافر قرار دے۔ ضیاء کا بھٹو حکومت کے خلاف کوئی وائٹ پیپر شائع کرنے کا عوام نے بھٹو دشمنی کے طور پر جانا، مگر سچائی یہ ہے کہ ضیاء نے اس کو چھاپ کر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے قومی اسمبلی کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ بالفرض اس تاثر کو قبول بھی کر لیا جائے کہ ضیاء نے بھٹو دشمنی کی وجہ سے وائٹ پیپر شائع کیا تھا، نہ کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی اسمبلی کے فیصلے کو چیلنج کیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضیاء نے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے ان افراد کی بھی کردار کشی انتہائی نازیبا و گھٹیا الفاظ میں اس وائٹ پیپر میں کیوں کی، جبکہ یہ حزب اختلاف تو بھٹو کے شدید مخالف اور کئی ایک تو اس کو پھانسی دینے کی حد تک کی دشمنی پہ تلے ہوئے تھے اور ہمیشہ بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کی تقدو میں رہا کرتے، اور ضیاء کے ماشاءاللہ کے حامی
इस्लामी भी थे, मगर क्योंकि इन्होंने भी कौमी असम्बली में कादियानियों को काफिर करार देने की करारदाद पास करवाने के लिए अपने दस्तखत किए थे, लिहाजा से हुकूमत की तरफ से शाया होने वाले वाइट पेपर में हिज़्ब इख्तिलाफ के इन मेंबरान को बदकिरदार, फाजिर, फासिद, ज़ानी, शराबी, अलवात, करप्ट, औलादीन के तौर पर लिखा गया था। इस वाइट पेपर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि ऐसे असम्बली के भयानक किरदार अफराद को इस्लाम की नुमाइंदगी का कोई हक नहीं था। अब करतास अबियत का ये जुमला के फाजिर, फासिद, ज़ानी, शराबी, बदकिरदार दहरिया असम्बली के अरकान को इस्लाम की नुमाइंदगी का कोई हक नहीं पहुंचता था, वाज़ेह तौर पर कौमी असम्बली के उस फैसले को चैलेंज कर रहा है जिसमें इस्लाम से मुतल्लिका मसला खत्म नबूवत पर एक मुसलमान होने की हैसियत से 1974 की कौमी असम्बली के अरकान ने एक तवील मुद्दत और अमीक गौर व फिक्र के बाद फैसला किया था। अब कौन नहीं जानता कि पूरे बट्टो दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली में इस्लाम के अहम तरीन अकीदा ख़त्म नबूवत और वाहद एक ही बहस हुई थी और इस असम्बली के अरकान ने कलमा गो होने की हैसियत से एक इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर ही कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की करारदाद की हमायत की थी। अब अगर ज़िया इस कौमी असम्बली को फाजिर, फासिद, ज़ानी, शराबी, अलवात, लादीन, बदकिरदार कहते हुए इनको इस्लाम की नुमाइंदा ही नहीं जानता, तो फिर जो बात 1974 से लेकर आज तक कादियानी कहते चले आ रहे हैं कि फाजिर, फासिद, ज़ानी, शराबी अरकान असम्बली को किसी फर्द या जमात को काफिर करार देने का कोई हक नहीं था, यही बात तो ज़िया भी 1978 से अपने वाइट पेपर के ज़रिए कह रहा है। अब इस सच को जानकर भी सेकुलर दानिशवर या खारजी कुत्ते ज़िया को कादियानियों का सबसे बड़ा दुश्मन कहते फिरें तो ये एक बेशर्मी नहीं तो और क्या है। अब अगर मुबारक अली, परवेज़, तारक फ़तेह, आसमा और या अब्बासी जैसे इत्तेहादी लाख झूठ का सहारा लेकर कौम को गुमराह करने के लिए एक मर्ज़ई ज़िया को हक़ाइक़ के बरक्स कादियानी दुश्मन करार देने की रट लगाते फिरें तो 100 सुनियार की एक लोहार की कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था कि ज़िया ने आईन पाकिस्तान में इस कदर रद्दोबदल कर दिया हुआ है कि जिस आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया हुआ था उस आइनी फैसले की बुनियाद ही को हिला कर रख दिया गया हुआ है, लिहाजा ये आइन मशकूक होता जा रहा है। ओए समझ लगी तुम सेकुलर खारजियों को कि ज़िया क्यों बारहा आइन पाकिस्तान को एक कागज़ का टुकड़ा करार देकर रद्दी की टोकरी की नज़र कर देने का कहा करता था। डूब के मर जाओ एक मुश्त गंदे पानी में अगर हल्की सी भी गैरत इंसानी तुम में हो कि आइन को टेम्पर करने के पीछे असल मकसद कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की शिक को ख़त्म करना था। देवबंदी, जमात मदूदी, वहाबी चाहे मजबूरी में ही सही मगर कौमी असम्बली में पास होने वाली करारदाद की हमायत करने वालों को दीन की खिदमत ही कहते हैं। अगर कादियानी और ज़िया ऐसी ही करारदाद मंजूर करने वालों के किरदार और ईमान के कायल ही नहीं तो फिर बताया जाए कि ज़िया और कादियानी एक दूसरे के मुखालफ या हम ख्याल और इत्तेहादी के ना तो कोई वहाबी, देवबंदी और ना ही कोई नाम नहाद दानश्वर, सेकुलर या तारीख दान, जनाना बदनाम ज़माना मुबारक अली जिसकी शक्ल पे तुफ करे सारा ज़माना इसका जवाब दे पाएगा कि स्क्रीन के पीछे भौंकते कुत्ते रास्त गो फ़कीरों का रास्ता नहीं रोक सकते। ये लोग कौम को दर्स देते फिरते हैं कि हकीकत पसंदाना सोच को अपनाएं, बुनियाद परस्ती को तर्क करें मगर खुद ही हकीकत पसंदी से कोसों दूर हैं और अपने बातल और झूठे नज़रियात की बुनियाद पर मंजमद हो चुके हैं। ज़िया के हामी भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि उसकी बीवी का ताल्लुक कादियानी मज़हब से था मगर ज़िया खुद सुन्नी था, लेकिन इस आधे झूठ की परख इंतहाई आसानी से यूँ हो सकती है जैसा कि कादियानी मज़हब मशरकी पंजाब के एक छोटे से गांव कादियान से उभरा था और यहाँ से ही मशरकी पंजाब के दूसरे शहरों गांवों में फैलना शुरू हुआ। लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर, अमृतसर से बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ की मराहत के बदले कादियानियत इख्तियार कर ली थी और मुसलमान कादियानी तनाव का आगाज़ भी इन्हीं इलाकों से शुरू हुआ था कि मुसलमान उलमा दूर दराज से इन इलाकों में आकर मुसलमानों को कादियानियत के फितने से आगाही दिया करते थे, जिसकी वजह से इन इलाकों के मुसलमान घरानों और कादियानी घरानों के मेल जोल में एक शदीद खलीज हायल हो गई। बेशुमार मुसलमान जिन्होंने कादियानियों को अपना हम मज़हब समझ कर शादियाँ की हुई थी या तो तलाक पर ख़त्म हुई या मज़हब की तब्दीली से बरकरार रह सकें।
گو کہ موجودہ دور میں بھی عام دنیا دار قسم کے گھرانوں میں جب رشتے کی بات چلتی ہے تو لڑکے اور لڑکی والے ایک دوسرے کے خاندانی پس منظر، اخلاق، معاش اور دینی رجحان وغیرہ پر اچھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر 50-60 سال قبل برِ صغیر کا معاشرہ شادی بیاہ کے رشتے قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خاندان کا کئی نسل پرانا حسب نسب، کردار، دینی رجحان کا ریکارڈ دیکھ کر ہی تسلی کیا کرتے کہ یہاں شادی کی جائے یا نہ، اور خاص طور پر مشرقی پنجاب کا مسلم معاشرہ اس معاملے میں بے حد حساس تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ جلندھر کے کسی ارائیں سنی برطانوی حکومت کے فوجی کلرک بابو محمد اکبر کے فوجی بیٹے ضیاء الحق کا رشتہ کسی قادیانی گھرانے میں ہو جاتا۔ ضیاء کی ان وقتوں کی قادیانی گھرانے کی ارینج شادی ایک ایسا پختہ ثبوت ہے کہ کوئی ماہ سے ماہ سیکولر خارجی اس حقیقت کو جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ ضیاء کا تعلق خود ایک قادیانی گھرانے سے تھا، اس لیے اس کی ارینج شادی بھی ایک کٹر قادیانی خاندان میں ہوئی تھی۔ ہاں، اگر کسی قادیانی لڑکی پر وہ عاشق ہو بگا لایا ہوتا اور کسی کورٹ میں شادی رچا لی ہوتی تو پھر ممکن ہے عشق نہ پوچھے ذات دھرمنو والا معاملہ ہو گیا ہوتا، مگر بلا شبہ ضیاء اور شفیقہ کی شادی ارینج تھی کہ اس کی بیوی کا باپ مشرقی افریقہ میں ایک مشہور فل ٹائم قادیانی مبلغ تھا۔ مگر پھر یہی سوال کہ جو بندہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی بات کیا کرتا مگر اپنے ہی بیوی اور بچوں تک کو مسلمان نہ بنا سکا ہے کسی دیوبندی جماعتی وہابی کے پاس اس کا جواب۔ قادیانی اور جماعت اسلامی دو مسینک جماعتیں بظاہر ایک دوسرے کے سخت مخالف کے طور پر جانی جاتی ہیں، مگر عملی طور پر ان دونوں جماعتوں کا ربوہ اسٹیشن کی ہنگامہ آرائی کا ڈرامہ کا مقصد مذہبی ایشو کو بنیاد بنا کر بھٹو حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنا تھا۔ اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو تحقیق کر سکتا ہے کہ ربوہ اسٹیشن کے واقعے کے فوری بعد جماعت مودودی اور جماعت قادیانی کے رہنماؤں کے بیانات میں اس ہی مطالبے کو دہرایا گیا تھا کہ بھٹو حکومت مستعفی ہو جائے۔ قادیانی جماعت نے تو یہاں تک الزام لگا دیا تھا کہ قادیانیوں کا گراؤ جلاؤ کرنے والے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں اور یہ سب بھٹو کے اشارے پر کر رہے ہیں۔ کیا منصورہ اور ربوہ کا یکساں موقف بیان ایک اور مزید دلیل نہیں کہ دونوں جماعتیں ایک ہی منصوبے پر کام کر رہی تھیں؟ مارچ 1977 کی بھٹو مخالف تحریک میں ان دونوں جماعتوں کے گنڈوں نے مل کر زبردست تحریک کاری، قتل و غارت کا بازار گرم رکھا اور جس ساخت کا اسلحہ جماعت کے گنڈوں کے پاس تھا وہی اسلحہ گرفتار شدہ قادیانیوں سے بھی برآمد ہوا۔ دوسری طرف قادیانیوں اور جماعت اسلامی نے بھی 1974 کی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قومی اسمبلی کے فیصلے کو ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ مسئلے کو جلد بازی میں کیے جانے والا فیصلہ قرار دے کر ایک تو اس فیصلے کا مشکوک ہونا ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف قادیانیوں کے اس موقف کی بھی بھرپور تائید کرتا نظر آتا ہے کہ 1974 کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منفی تھا اور جلد بازی میں کیا گیا تھا، جیسا کہ جماعت مودودی کا ایک مکروہ شکل صہیونی گماشتہ الطاف حسین قریشی اپنے اردو ڈائجسٹ دسمبر 1975 کے شمارے میں لکھتا ہے کہ یہ بحث 6 ستمبر تک چلتی رہی اور کچھ طے نہ پایا کہ دستوری ترمیم کے الفاظ کیا ہوں گے۔ 7 ستمبر کو 4 بجے تک ایک غیر سرکاری مسودے پر مختلف پارلیمانی قائدین کے مابین گفت و شنید ہوتی رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خفیہ کارروائی کے نتیجے میں ایک بل تیار ہوتا، اس پر اسمبلی کی کمیٹیوں میں بحث کر کے ایوان کو پیش کیا جاتا، لیکن ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر بل پاس کر لیا گیا اور ہر اصول کو نظر انداز کر کے اسی رات سینٹ کا اجلاس طلب کر کے اس ایوان میں بھی کچھ وقت نہ لگا ایسی جلد بازی کی کہ اس فیصلے پر کوئی غور و فکر بھی نہ ہوا اور دوسری آئینی ترمیم میں بنیادی خامیاں رہ گئی تھیں، مگر اس کے باوجود قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اب ہے کوئی سیکولر یا خارجی جو انکار کر سکے کہ قادیانی موقف بھی یہی ہے کہ ان کو کافر قرار دینے کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا تھا، جس کی تائید جماعت کا صہیونی کارندہ الطاف حسین قریشی اس حوالے میں کر رہا ہے۔ پھر بھی یہ کیسے قبول کیا جائے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ اردو ڈائجسٹ مارچ 1984 میں یہی جماعت کا یہودی گماشتہ الطاف حسین اپنے رسالے میں یہ عبارت تحریر کر رہا ہے کہ جناب بھٹو نے مذہبی جذبے کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا تھا، پھر کیا وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا؟
واقعات اس کٹن سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ قادیانی موقف بھی یہی ہے کہ بھٹو نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہمیں اقلیت قرار دیا تھا۔ اب پھر سے دو شیطانی جماعتوں کے موقف میں یکسانیت دیکھنے کو ملتی ہے، تو یہ ناانصافی ہے کہ ایک شیطانی جماعت کو تو کافر اور دوسری شیطانی جماعت کو اسلامی مانا جائے۔ اسی قسم کے